الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. یقولون لئن رجعنا إلی المدینۃ لا یخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. یہ سورۃ المنافقون کی آخری 5 آیات ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اور اس سے قبل اسی صورت کے 2-3 درس جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں. اس صورت کا تعارف، اس صورت کے نزول کا موقع اور سبب، اور اس صورت میں کن لوگوں کے اوصاف، کن لوگوں کا تعارف بیان کیا گیا ہے. یہ باتیں قدر تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر کی جا چکی ہیں، جن کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ مریسی یا غزوہ بنی المصطلق یہ ایک غزوہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی. فتح حاصل ہو گئی، آپ وہیں اسی مقام پر ابھی رکے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم، ایک غلام جو کہ مہاجرین میں سے ہیں، اور ایک دوسرے شخص جو کہ انصار مدینہ میں سے ہیں، ان دونوں کا کسی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہو گیا. اس نے انصار کو پکارا، اس نے مہاجرین کو پکارا، بات بڑھ گئی. یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ رئیس المنافقین ہے اس تک بھی پہنچ گئی. اس کا داؤ چل گیا. اس نے سوچا کہ اب موقع ہے اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کا. تو اس بدبخت نے کہا، تم نے ان مکہ سے آنے والے مہاجرین کو اگر کھانا پینا نہ دیا ہوتا، ان کے ساتھ تعاون نہ کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. آج یہ مہاجرین ہمارے ہی لوگوں کے گلے پڑ رہے ہیں. اور اس بدبخت انسان نے اس وقت ایک جملہ استعمال کیا جو کتب سیرت میں نقل کیا گیا ہے. اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک مثال مشہور ہے، سمن کلبک
یأکلک سمن کلبک، اپنے کتے کو پالو، موٹا کرو، یأکلک، پھر وہ تمہیں ہی کھا جائے گا۔ خطاب کن لوگوں کے بارے میں ہے، اشارہ کن کے بارے میں ہے، مثال کہاں کی کہاں ڈال دی؟ کہا کہ ان مہاجرین کو تم نے پالا، ان کو گھر دیے، ان کو کاروبار دیے، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے اپنی بیویاں، کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اس سے تم نکاح کر لینا۔ اپنی آدھی دولت دینے کی پیشکش کی۔ یہ رئیس المنافقین کہتا ہے کہ تم نے اس وقت ایسا کیا، ایثار کیا، قربانی کی، ان لوگوں کو پالا پوسا، آج یہ تمہارے ہی گلے پڑ رہے۔ جب یہ باتیں کر رہا تھا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان صحابی یہ باتیں سن رہے تھے، باتیں ساری سن لیں اور واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیں کہ آج اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ اور اسی موقع پر اس نے ایک اور بات کہی جس کا رد اللہ رب العزت نے ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان آیات میں فرمایا۔ اس نے کہا کہ ہم جب واپس لوٹیں گے، واپس شہر مدینہ پہنچیں گے، تو اس وقت ہم میں سے جو شخص عزت والا ہے، یعنی ہم شہر والے، ہم مدینہ والے انصار، ہم میں سے جو شخص عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دے گا۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، جو عزت والے ہیں، اس سے مراد تھی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کا گروہ، یہ معزز ہیں، مکرم ہیں، عزت والے ہیں، یہ مدینہ والے ہیں، شہر والے ہیں۔ کہا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو ہم ان مکہ والوں کو، مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اپنے آپ کو عزت والا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نعوذ باللہ ذلیل لوگ شمار کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا اسی وقت جواب دیتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس انسان کو کیا معلوم کہ عزت میرے یہاں کس کی ہے؟ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت تو مومنین کے لیے ہے۔ یہ کون ہوتا ہے عزت والا؟ غرض یہ کہ جب اس نے یہ باتیں کہیں، اسی موقع پر، اسی مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ سورۃ المنافقون جو ہے یہ نازل فرما دی۔ اور اس خاص آیت میں جو کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے، اس آیت میں رد کیا اس کے اس کلمہ کو کہ جو لوگ عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ غرض یہ کہ اسی آیت میں، اسی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، تمہاری غلطیاں، تمہاری کوتاہیاں، تمہارے گناہ، ان کے نسبت اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، تو بجائے اس کے کہ وہ آ جائیں، لووا رؤوسہم ورائیتہم یصدون وہم مستکبرون، تکبر کرتے ہوئے، اپنا سر موڑتے ہوئے وہاں سے کھسک جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ نبی کے استغفار کا مطالبہ کریں، نبی کے پاس استغفار کی طلب کریں۔ اگر کہا جاتا ہے کہ جاؤ نبی سے جا کر اللہ کے حضور استغفار کا مطالبہ کرو، تو وہ منہ پھیر کر نکل جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے میرے نبی ان کے لیے اب مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہیں، لن یغفر اللہ لہم، ان کو
اگر اسی حالت میں مر جائیں تو اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر توبہ کر لے، اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ مشرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ شرک جو کہ انتہائی کبیرہ میں کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ ہے، اکبر الکبائر، اس گناہ کے بارے میں بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر اللہ سے کوئی توبہ کر لے تو اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے، دوسرے جس گناہ کو وہ جب چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لن یغفر اللہ لہم، انہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں، جہاں سے میں نے آیات کا آغاز کیا تھا، آیت نمبر 7، فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان پر خرچ نہ کرو، خرچ نہ کرو حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ لوگ تتر بتر ہو جائیں، بکھر جائیں، نبی کے پاس سے بھاگ جائیں۔ اس نے اصل میں یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ وقتی سا نشہ ہے، نبی کے پاس اکٹھے ہیں، کھانا پینا مل رہا ہے، جمے ہوئے ہیں، اگر ان کو بھوکے مرنا پڑے گا تو یہ بھاگ جائیں گے۔ اسے کیا معلوم کہ یہ وہ نشہ نہیں کہ ترشی جسے اتار دے۔ صحابہ کرام نے جانیں قربان کر دیں، صحابہ کرام نے اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے مال، اپنی تجارتیں، اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ صحابہ میں سے وہ صحابہ ہیں کہ کہا گیا، اسے اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، کہا گیا کہ اب تو تیرا جی چاہتا ہوگا کہ تیری جگہ محمد ہو اور تو چھوٹ جائے۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ کہا ظالموں، تم میری جگہ محمد کی بات کر رہے ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے اور میری یہاں سے جان چھوٹے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار اور جانسار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بھوکے مریں گے، بھاگ جائیں گے۔ اور ہمارے یہاں بھی پاک و ہند میں بھی ایک مثال مشہور ہے، کہتے ہیں کہ کسی مرید نے اپنے پیر سے کہا، حضرت مرید بہت بڑھ گئے ہیں، مرید بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا بھوکے مریں گے تو بھاگ جائیں گے۔ اس نے شاید یہی بات جو ہمارے یہاں مشہور ہے اس نے بھی سمجھ رکھی تھی کہ یہ بھوکے رہیں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ اپنے لوگوں سے کہتا ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو مسلمانوں کے نبی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان پر خرچ نہ کرو حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ تتر بتر ہو جائیں، بھاگ جائیں، نکل جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مٹھی بھر لوگوں کا گروہ، اگر تم خرچ نہ کرو گے تو کیا میرے رسول کے صحابی بھوکے مر جائیں گے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس تو زمینوں اور آسمانوں کے سارے خزانے موجود ہیں۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کو پالنے والے، ان کی روزی کا ذمہ دار میں ہوں، ان کو کھلانے کا پلانے کا حساب میرے کھاتے میں ہے، تم کون ہو ان کو پالنے اور زندہ رکھنے والے؟ کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق کہاں سمجھتے ہیں؟
منافق لوگ کہاں سمجھتے ہیں کہ زمین کے خزانے اللہ کے پاس، آسمانوں کے خزانے اللہ کے پاس، تم نہ دو گے اپنے نبی کو وہ خود مہیا کرے گا، اپنے نبی کے صحابہ کو وہ دے گا، تمہارے دینے یا نہ دینے پر یہ بات منحصر نہیں ہے۔ اور آگے دوسری بات جو اس نے کہی، لَرْجَعْنَا یقولون، وہ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، اور اس سے مراد خاص ان کا رئیس، ان کا چیف، ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینہ پہنچ گئے، چونکہ ابھی تو یہ بنی مستلق کے علاقے میں ہیں، وہیں ناراضگی ہوئی، وہیں صحابہ کا جھگڑا ہوا، اور وہیں اس نے یہ معاملہ جو ہے اٹھایا، کہا اگر ہم مدینہ پہنچ گئے، اسے معلوم ہے آج نکلیں گے مدینہ پہنچ ہی جائیں گے، اگر ہم مدینہ پہنچ گئے لا یخرجن الأعز منها الأذل، تو مدینہ سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے سارے باتوں، اس کی ساری جتنی بھی بد زبانیاں کرتا رہا، اللہ ترکی بترکی جواب دیتا رہا۔ اس نے کہا کہ ان کے مریدوں کو نہ کھلاؤ، صحابہ کو نہ کھلاؤ پلاؤ، اللہ نے فرمایا خزانے زمین و آسمان کے میرے پاس، تو کون ہوتا ہے کھلانے اور پلانے والا؟ اس نے کہا مدینہ میں پہنچ گئے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی ہے، تم کون ہو؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اس کی اپنی عزت کتنی تھی رئیس المنافقین کی، وہ اسی کے گمنڈ میں بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، ان صحابی سے یہ بات کہی، کہا کہ تیرا ساتھی، کیونکہ وہ بھی مدینہ والے ہیں، کہا تیرا ساتھی یہ کہتا پھر رہا ہے کہ ذلیل لوگوں کو ہم عزت والے نکال دیں گے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بڑے معزز صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے ساتھ ذرا نرمی برتیں، یہ بد زبانیاں کر رہا ہے، میں بھی سنتا ہوں، مجھے بھی اس کی باتیں پہنچتی ہیں، لیکن آپ ذرا نرمی برتیں، کیونکہ یہ شخص آپ کے آنے سے پہلے تاج پوشی کروانے ہی والا تھا، مدینہ والے اس کی تاج پوشی کرنے ہی والے تھے، تاج تیار تھا، اس میں موتی ڈائمنڈ سب لگ چکے تھے، صرف اس کے سر پر رکھنا باقی تھا، اتنے میں آپ آ گئے اور اس کا سارا کیے ادارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اسے وہ تکلیفیں، وہ ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، لہذا آپ اس کے ساتھ ذرا نرمی رکھیں۔ مطلب یہ کہ وہ بڑی اونچائی سے یک دم گرا ہے، اسے تکلیفیں ہیں، آپ ذرا خیال رکھیں، اس کو معاف رکھیں۔ اور دوسری طرف جب اس نے یہ باتیں کہیں، کہا کہ عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، صحابہ کرام وہاں سے چلے، قبیلہ بنی مستلق کے علاقے سے چلے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، صحابہ مدینہ میں داخل ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، جہاں سے شہر مدینہ شروع ہوتا ہے، اس دروازے پر کھڑے ہو گیا، تلوار نکال لی، اپنے ابا کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی عبداللہ بن ابی بن سلول دروازے پر پہنچا، تلوار نکالی اور کہا کہ میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ کہا کہ تو اہل ایمان میں سے نہیں بلکہ منافقین میں سے ہے، تو ذلیل ہے، اور اللہ کے رسول معزز و مکرم ہے، تو اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے پورے جیش کے پیچھے فروتنی، تواضع، انکساری کی انتہا، فتح یاب لشکر ہو تب، چاہے کوئی اور سفر ہو تب، کبھی یہ نہیں کہ حضرت صاحب صرف آگے ہوں گے، حضرت صاحب فلاں جگہ ہوں گے، کوئی امتیاز نہیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی وسط، جہاں جگہ ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تھے۔ آپ سب سے آخر میں پہنچے، پتہ چلا کہ بیٹے نے اپنے باپ کا راستہ روکا ہوا ہے اور تلوار نکال کے کھڑا ہے کہ تمہیں میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک مجھے میرے آقا نے اجازت نہ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فوری طور پر بھاگا ہوا گیا، دیکھو تمہارا ماننے والا، میرا بیٹا، میں نے جنم دیا، میں نے پالا، آج میرا ہی راستہ روکے ہوئے ہے میرے شہر سے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے یہ بات کہی ہے جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں اس کو مدینہ شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو داخل ہونے دو، اس کو داخل ہونے دو۔ تب جا کر یہ باپ اپنے بیٹے کی تلوار سے بچا اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ جیسے ہی یہ بات صحابہ کرام میں چل رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اتنی باتیں کر رہا ہے، عزت والا بن رہا ہے، ہمیں ذلیل کہہ رہا ہے، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ انہیں کھلایا پلایا موٹے کیا، آج یہ ہمارے گلے پڑ رہے ہیں، یہ اتنی باتیں کر رہا، اتنا گستاخ انسان ہے۔ ایک آدمی کا نام لیا، خود نہیں کہا کہ میں قتل کر دیتا ہوں، کہا اسے حکم دیجئے کہ وہ اس کا سر قلم کر دے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحمت للعالمین دیکھے، ذلیل کہا نبی کو، نبی کے صحابہ کو، اپنے لوگوں کو کہا کہ ان کا کھانا پینا بند کر دو۔ اس کے باوجود جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر کہا کہ اس کا سر قلم کروا دیں، تو یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ایک آدمی ہے کیا ہوگا اس کا سر قلم کر دو، نہیں، فرمایا داہو عمر اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، یا دوسرے لفظوں میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کو دفع کرو، داہو اس کو چھوڑ دو، اس کے کرتوتوں پہ نہ جاؤ، ہمیں اپنا فکر ہے، اپنی فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں، کیونکہ یہ تو منافق ہے، اندر سے مسلمان نہیں لیکن زبان سے یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہماری جماعت میں شامل ہو چکا ہے، اگر اسے قتل کروا دیا، داہو اس کو چھوڑ دو، لِأَلَّا يَقُولَ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، ہمیں یہ فکر ہے کہ کہیں لوگوں میں یہ بات نہ نکل جائے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کروانا شروع ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں یہ غلط خبر پھیل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دشمنوں کو بلکہ اپنے صحابہ کو بھی قتل کروانا شروع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو صحابی ہیں نبی کے اور بیٹا ہے اسی منافق کا، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے باپ کو شاید مروانا چاہتے ہیں، شاید مروانا چاہتے ہیں، اگر ایسی ہی بات ہو مجھے حکم دیجئے اپنے باپ کا سر میں قلم کرتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانساریاں دیکھیں، ماں کی، باپ کی، بیٹے کی، اولاد کی، دولت کی، کسی کی پرواہ نہیں، فرمایا آپ مجھے اجازت دیجئے اس کا سر میں قلم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ معاف کیا کہ اس کو چھوڑ دو، داہو، دفع کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غرض یہ
کہ عزت اس کی نہیں ہے جو خود سمجھ بیٹھے کہ میں عزت والا ہوں. عزت کس کی ہے؟ جس کی اللہ کے یہاں عزت ہو. اللہ نے یہاں فرما دیا سورۃ المنافقون میں کہ عزت للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کی اور وہ دے عزت اپنے رسول کو تو رسول کی اور اسی کی دی ہوئی عزت مومنوں کی. عزت ان کی ہے. اللہ کے یہاں معزز و مکرم کوئی عہدے سے نہیں, کوئی منصب سے نہیں, کوئی دولت سے نہیں, کوئی اولاد سے نہیں, کوئی اپنے شہر سے نہیں, بلکہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہیں جسے اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہو. سورۃ الحجرات میں یہی بات اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمائی ہے. آیت نمبر 13 ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اور وہ مرد اور عورت کون ہیں؟ دونوں ہمارے ماں باپ, اور اوپر جا کر ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام. فرمایا کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت, ایک جوڑی سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے, خاندان بنائے. لتعارفوا, تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. یہ غامدی ہے, یہ گہتانی ہے, یہ چیمہ ہے, یہ چٹا ہے, یہ بھٹی ہے, یہ خان ہے, یہ فلان ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے قبیلے ہم نے اس لیے بنائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. اور ساتھ ہی جو اصل ہماری اس مطلب کی بات ہے وہ بیان فرما دی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے عزت والا, سب سے زیادہ معزز و مکرم کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے, وہ عزت والا ہے. یہ نہیں کہ یہ مدینہ والا ہے عزت والا ہے, یہ مکہ والا ہے عزت والا ہے, نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ عزت والا وہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. آگے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. آج عشاء کی نماز دوسری رکعت میں امام صاحب نے یہی آیات پڑھی ہے. دوسری رکعت میں یہی آیات تھی, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اے مومنوں, اے مسلمانوں, لا تلہکم, تمہیں غافل نہ کر دیں, اموالکم ولا اولادکم, نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں, عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. مال کی محبت, مال کی طلب, مال کو جمع کرنے میں کوشش, محنت, مشقت, شب و روز کی بھاگ دوڑ, اور اپنی اولاد کی محبت کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں حلال و حرام کی تمیز کرنے سے روک دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ذکر نماز سے روک دے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے, نمازوں سے, اللہ کے احکام سے, اللہ کے اوامر سے, اور حلال و حرام کی تمیز. مال کی محبت اگر بڑھ گئی, سوچا کہ مال آنا چاہیے, حلال سے آئے یا حرام سے آئے, تو اللہ سے غافل ہو گیا یا نہیں؟ اگر مال کو جمع کرنے کے دوران حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی تو اللہ سے غافل, کیونکہ اللہ نے مال کمانے کی اجازت دی ہے, چاہے جتنا کوئی کمائے, لیکن صرف حرام ذرائع, حلال ذرائع سے. حلال ذرائع سے چاہے کوئی جتنی بھی دولت کمائے جائز, لیکن حرام ذرائع سے ایک پیسہ کمانا بھی حرام اور گناہ اور ناجائز. اور اگر کوئی اپنی اولاد کے ساتھ کھیلتے ہوئے, بال بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, اذان ہوئی, سوچا کہ ابھی وقت ہے, کھیل رہا ہے, جماعت کھڑی ہو گئی, نہیں ہمارے امام صاحب کافی لمبی تلاوت کرتے ہیں, کھیل رہا ہے,
اور کھیلتے کھیلتے سلام پھر گیا، نماز مکمل ہو گئی، جماعت گئی۔ بال بچوں سے کھیل کود کے دوران ہی نہ صرف جماعت گئی بلکہ نماز کا پورا وقت ہی گزر گیا، اور یہ بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہے، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا، جس نے ایسا کیا، مال یا اولاد کے کمانے اور ان کے ساتھ کھیلنے اور ان کو صرف کرنے کے ساتھ ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان پانے والے، خسارہ پانے والے، زیانکار لوگ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا کہ خرچ کر لو، زکوٰۃ دے دو، صدقات و خیرات کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ کس میں سے؟ مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اس میں سے جو ہم نے ہی تمہیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ مانگتا بھی ہے تو پہلے دیتا ہے۔ پہلے دیا، 100 ریال پہلے دیا اور کہا کہ اس میں سے 2.5 ریال مجھے چاہیے۔ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ پہلے 100 دیا، 2.5 مانگے، 1000 دیا تو 25 ریال مانگے، زکوٰۃ 40واں حصہ ہے نا۔ اللہ رب العزت نے پہلے 40 تولے سونا دیا اور پھر کہا کہ 1 تولہ، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خاتون اپنا سیٹ توڑ کر خراب کر کے سونا ہی نکالے، بلکہ کافی ہے کہ وہ 1 تولے کی قیمت اللہ کی راہ میں نکال دے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دینی چاہیے، لیکن جائز یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے کی قیمت سے دے دی جائے۔ 40 تولے سونا دیا، 5 تولے کی 1 چٹانک ہوتی ہے، اور یہ 8 چٹانک آدھا سیر سونا، آدھا سیر یعنی آدھا کلو کے قریب قریب، آدھا کلو اللہ نے سونا دیا اور کہا کہ اس میں سے 1 تولہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ 1 تولہ کتنے کا آج کل ہے؟ 1200 کے قریب، اور آدھا سیر، آدھا کلو سونا کتنے کا ہے؟ وہ 40,000 ریال کا سونا ہے، آپ سے صرف 1,000 ریال مانگا۔ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت غلہ دیتا ہے، پھر اس میں سے کہتا ہے کہ 20واں حصہ اگر تم نے خرچہ کیا، محنت کی، ٹیوب ویل ہل چلائے، 20واں حصہ دے دو۔ اللہ نے آسمان سے پانی بھیج کر زمین کو سیراب کر دیا، محنت کوئی نہیں، کوئی آبیانہ نہیں دینا پڑا، کہیں ٹیوب ویل نہیں خریدنا پڑا، نہ پیٹرول، نہ کوئی دوسرا خرچہ ہوا، نہ بجلی کا، تو فرمایا کہ پھر کتنا دے دو؟ 10واں حصہ، عشر، 1/10 دے دو، 10واں حصہ دے دو۔ اگر محنت ہوئی ہے تو 20واں حصہ دے دو۔ 100 کلو گندم آپ کے گھر میں آئے، اس میں سے 5 کلو اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ نے مانگ کیا لیا؟ اس رحیم و کریم نے پہلے دیا، بعد میں طلب کی۔ 100 دیا، 2.5 ہزار دیا، 25 لاکھ دیا تو 2.5 مانگا ہے، کتنا مانگ لیا ہے۔ لیکن ہماری حالت 97,500 ریال اکاؤنٹ میں ہے، 97,500 ریال، بڑی رقم ہے، لیکن جب اس کے ساتھ 2.5 رکھیں تو یہ کتنی رقم بنتی ہے؟ ایک پہاڑ کے پاس چھوٹا سا ٹیلا ہے، 2.5 دیتے ہوئے ہماری جان پر، دل پر ہول پڑ رہے ہیں۔ 2.5 میں دے دوں غریبوں کو؟ اللہ کے بندے، جس ذات نے 97.5 پہلے دیا
بلکہ پورا 1,00,000 دے کر کہا کہ 97.5 تم رکھ لو اور 2,500 میرے بندوں میں، غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں بانٹ دو۔ اب کیوں تکلیف محسوس ہو رہی؟ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آ جانے سے پہلے پہلے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول، اور اس وقت وہ کہے، موت آ گئی، زکوٰۃ، سالانہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، صدقہ خیرات نہیں کیا کرتا تھا، غریبوں کو دیکھتا، مسکینوں کو دیکھتا، محتاجوں کو دیکھتا، خرچ نہیں کیا کرتا تھا، اب موت آ گئی تو کیا کہتا ہے؟ یقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، موت اب آ گئی، موت سر پر آن کے کھڑی ہو گئی، ملک الموت حاضر ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اب تو میری جان نکال لیں گے۔ اب کہتا ہے رب لولا اخرتنی، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا مجھے لیٹ کر دے، فاصدق، میں صدقے کروں گا، زکاتیں نکالوں گا، خیراتیں کروں گا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہوں۔ اس کا مطلب ہے اسے پتہ چل گیا پھر نہ تو میں نیک تھا، نہ میں صدقہ زکات کیا کرتا تھا۔ اور موت آنے پر اگر یہ سوچنا ہے تو پہلے ہی آدمی کیوں نہ سوچ لے۔ اللہ نے فرمایا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کچھ اللہ کی راہ میں دے لو، اور اگر یہ کوئی سمجھ بیٹھے کہ میں اس وقت مطالبہ کروں گا، اللہ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ مجھے معاف کر دو، تھوڑا وقت دے دو، میں بہت نیک ہو جاؤں گا اور میں بڑی نیکیاں کرنا شروع کر دوں گا، یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک نہیں 3-4 مقامات پر یہ بات فرمائی ہے کہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر ہم اس موت کو 1 منٹ بھی آگے اور پیچھے نہیں کرتے۔ ایک ہی آگے والی آیت ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز اللہ کسی کو مؤخر نہیں کرے گا، اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل آ گئی، جب اس کی موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا، اللہ قطعاً کسی کو لیٹ نہیں کرے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے کہ تم کیا کرنے والے۔ 70 سال اللہ رب العزت نے عمر دی، زیادہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 70 سے آگے کم لوگ ہی گزرتے ہیں۔ فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، اے لوگوں میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69 اور 70، عموماً معاملہ یہاں ختم۔ تھوڑے سے کم لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں، آگے والوں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے 70 سال عمر دی، عقل بھی دی، پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، احمق نہیں ہے، دنیا بھر کے علوم اس نے اپنے دماغ میں اکٹھے کر رکھے ہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے خرچ کر لو قبل اس کے کہ موت آ جائے، اور اس وقت کہو کہ مجھے واپس بھیج دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے تھوڑی مہلت دے دو۔ 70 سال میں جو یہ نہیں کر سکا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے کہ تمہیں واپس بھیجا تو تم کیا کرنے والے ہو۔ آج ہمیں قرآن کریم کے حوالے سے اللہ کا پیغام پہنچ گیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نفل صدقات نہیں بھی نکالتا تو کم از کم فرض زکات ہے وہ نکالنی چاہیے، 100 میں سے 2.5 ہر سال۔ بار بار قرآن کریم کی آیات پڑھے، بار بار قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ پڑھے یا سنے، درس سنے، اور یہ نہ کرے اور مرتے وقت کہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں جاؤں گا فاصدق، صدقے کروں گا،
وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو کیا کرے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ اللہ کسی کو اتنی مہلت موت آ جانے کے بعد نہیں دیتا، جب موت کا وقت آ گیا ساتھ ہی اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 میں بھی فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے میرے نبی لوگوں کو ڈرا دیجئے، لوگوں کو پیغام دے دیجئے، یوم یاتیہم العذاب، جب ان پہ عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اے اللہ تھوڑا سا معاف کر کے ہمیں تھوڑا سا چاند سے ایک مرتبہ دے دے، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، کہے گا کہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، مانیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلِ، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ جنہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس سے پہلے کہا تھا مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کہ ہمیں کوئی زوال آنے والا نہیں۔ قسمیں کھایا کرتے تھے تم کہ ہمیں کوئی موت نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی قبر نہیں، کسی کو مرنا نہیں، ہمیں یہ نعمتیں ہمیشہ ملی رہیں گی۔ تم قسمیں کھا کھا کر کہنے والی اب کہہ رہے ہو کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم واپس جاتے ہیں اور جا کر نیک بن جائیں گے۔ یہی بات سورۃ المومنون آیت نمبر 99 اور 199 اور 100 میں اللہ نے ارشاد فرمائی حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کو موت آ جاتی ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جا کے جو آج چھوڑے ہوئے ہوں، آج تک چھوڑے ہوئے ہوں، میں جا کے نیک عمل کروں گا، وہ نیک عمل جو میں نے کبھی نہیں کیا، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں یہ نیک عمل کیا کروں گا۔ کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اب یہ نہیں ہوگا، کیونکہ تیری موت کا وقت آ گیا، اب تمہیں چھوڑا جائے، تمہیں مہلت دی جائے، کلا، یہ ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، اور ساتھ یہ بھی کہ ہرگز تو پلٹ کر بھی نیک نہیں ہوگا، پلٹ کر بھی رسول کی دعوت پر عمل نہیں کرے گا، پلٹ کر بھی تو صدقہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یہ پہلے بھی باتیں کہتا رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے پھر برزخ ہے جب تک کہ وہ قبروں سے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اس زندگی اور قبر سے اٹھائے جانے کے درمیان کا زمانہ برزخ کا زمانہ ہے، جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، جبکہ انکار والی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مرتے وقت یہ سوال کرے گا کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج، اے اللہ مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہوگا۔ اذا جاء اجلہم، جب کسی کی اجل آ گئی، لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون، تو اس کے بعد اللہ کسی کو ایک گھڑی آگے اور ایک گھڑی پیچھے نہیں کرے گا۔ موت آ گئی، معاملہ ختم، اس کے بعد کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ پلٹے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، موت آنے سے پہلے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس قسم کی تمنائیں کرنے کا موقع نہ آئے، بلکہ اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں، تندرستی کے ایام میں،
اللہ رب العزت نے جب دیا ہوا ہے تو اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد سے کبھی بھی غافل نہ کرے، نہ مال کے ذریعے نہ اولاد کے ذریعے، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت اور اپنی بندگی پر لگائے رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مسائل و احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ بدھ کو انشاءاللہ سورۃ الجمعہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے، جو کہ ظاہر ہے کہ سورۃ الجمعہ مسائل و احکام جمعہ خاص طور پر اس میں مذکور ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے بھائی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں، جس کا کوئی عزیز بیمار ہے، عزیزہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ میری امی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کی والدہ کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بکرے کا سرا اور پیر کھانے جائز ہیں یا نہیں؟ سرا یا سری کر لیں، سری پائے ہے نا، سری پائے، سرا اور پیر ہیں، سر اور پیر نہیں، وہ ہمارے یہاں مشہور ہے سری پائے۔ سری پائے یعنی سر اور پاؤں، وہ جو پائے ہیں تو یہ بکرے ہی کے تو ہیں نا، اور بکرا سارا حلال ہے، سری پائے بھی اسی کے ہیں، یہ بھی حلال ہیں، اور بڑی دنیا بے شمار دنیا کھاتی ہے، اور میرے خیال میں ان دونوں کے بارے میں قطعاً کسی قسم کا کوئی مسلکی اختلاف بھی نہیں۔ ایک ہوتا نا کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہابی، سنی، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سری پائے حلال ہیں۔ پتہ نہیں سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کسی کو، یہ حلال ہیں، جائز ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مرغی کا چمڑا کھانا، مرغی کا چمڑا کھانا، مرغی کا چمڑا کئی لوگ بڑا، جب وہ بناتے ہیں اس کا تیار کی جاتی ہے مرغی تو اس کے چمڑے پر ہی مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ کھاتے ہیں شوق سے مرغی کا چمڑا، جب اس میں سے اس کے پر نکال لیے جائیں تو وہ چمڑا بھی مرغی کی طرح حلال ہے، کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ کئی لوگ نہیں کھاتے، کئی لوگ نہیں کھاتے چاہے مسالہ لگا ہوا بھی ہو، کھائے یا نہ کھائے کوئی حرج نہیں، لیکن حلال ہے کھانے میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو حلال کھانے کی توفیق دے۔